فن لینڈ ایک ایسی جگہ جہاں سردیاں صرف موسم نہیں ایک سزا ہوتی ہیں۔ 1865 کا سال تھا۔ ایک عام سا انجینئر فریڈرک آئیڈسٹین ایک ریور بینک پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جو پیپر مل لگانے جا رہا ہے وہ آگے جا کر دنیا کی سب سے بڑی کمیونیکیشن امپائر بننے والی ہے۔ نوکیا، یہ نام آج شاید آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ لگے، لیکن ایک وقت ایسا تھا جب یہ نام کنیکٹیویٹی کا دوسرا مطلب تھا۔ پیپر مل سے ربڑ بوٹس تک اور ربڑ بوٹس سے کیبل وائرز تک نوکیا نے وہی کیا جو ہر بڑا جائنٹ کرتا ہے۔ وہ ہر جگہ تھا لیکن نظر کہیں نہیں آتا تھا۔ اصل کھیل فونز کا نہیں تھا، اصل کھیل انفراسٹرکچر کا تھا۔ جب پوری دنیا آپس میں جڑنے کے لیے تڑپ رہی تھی، نوکیا نے سمندر کے نیچے لاکھوں میل لمبی کیبلز بچھا دی تھی۔ وہ دنیا کا نروس سسٹم تھا۔ نوکیا صرف فون نہیں بنا رہا تھا، وہ دنیا کو کنیکٹ کر رہا تھا۔ ان کا ریونیو فن لینڈ کی اکانومی کا 4% اور سٹاک مارکیٹ ویلیو اتنی کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا۔ لیکن یہی کامیابی نوکیا کا سب سے بڑا دشمن بن گئی۔ جب آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ رولز نہیں بناتے، آپ خود رول ہیں، تب آپ کے زوال کی شروعات ہوتی ہے۔ نوکیا کے انجینئرز اور مینیجرز کو لگتا تھا کہ دنیا ان کے بنا نہیں چل سکتی۔ 3310 انڈسٹرکٹیبل، 1100 ہر گھر کا حصہ۔ انہیں لگا یہ گاڈ موڈ ہمیشہ رہے گا۔ مگر بیک گراؤنڈ میں ایک نیا طوفان پل رہا تھا، ایک ایسا سلیکون چپ کا طوفان جو نہ صرف نوکیا کے امپائرز کو گرانے والا تھا بلکہ پوری انسانیت کے سوچنے کا انداز بدلنے والا تھا۔ اور وہ طوفان ایک چھوٹے سے گیراج سے نہیں بلکہ کیلیفورنیا کے ایک سٹیج سے شروع ہونے والا تھا۔ دنیا بدل رہی تھی اور اس بدلتی ہوئی دنیا کا چہرہ تھا دو ہاتھ جو آپس میں مل رہے تھے۔ کنیکٹنگ پیپل، یہ صرف ایک سلوگن نہیں تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے صدیوں کی دوریاں ختم کر دی تھی۔ نوکیا نے اب سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر انسان کی جیب میں جگہ بنا لی تھی۔ پاکستان ہو یا برازیل، 3310 ہر مرد کی پہچان اور ہر گھر کی ضرورت بن گیا۔ ایک ایسا فون جسے لوگ موبائل نہیں پتھر کہتے تھے۔ آپ اسے دیوار میں ماریں یا یہ تیسری منزل سے نیچے گر جائے، یہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ اس کی بیٹری ہفتوں چلتی تھی اور وہ سنیک گیم، اس نے ایک پوری جنریشن کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ 2007 تک نوکیا کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہر دوسرا شخص نوکیا استعمال کر رہا تھا۔ ان کا راج اتنا بڑا تھا کہ مٹرولا اور اریکسن جیسے جائنٹس ان کے سائے میں دب کر رہ گئے تھے۔ وہ وقت تھا جب نوکیا کے بورڈ روم میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پاس وہ فارمولا تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب سورج سب سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے تبھی گرہن لگنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ نوکیا کے انجینئرز اپنے پرانے بٹنز اور پرانے سافٹ ویئر پر فخر کر رہے تھے، جبکہ کیلیفورنیا میں ایک شخص نے جینز اور بلیک ٹرٹل نیک پہن کر سٹیج پر قدم رکھا تھا۔ ایک ایسا سٹیج جو نوکیا کی قبر بننے والا تھا۔ ایک وقت تھا جب دنیا دو حصوں میں بنٹی ہوئی تھی، ایک وہ جن کے پاس نوکیا تھا اور ایک وہ جو نوکیا لینا چاہتے تھے۔ کنیکٹنگ پیپل، یہ صرف دو الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایموشن تھا۔ نوکیا نے صدیوں کی دوریاں ختم کر دی تھیں۔ اب رابطہ کسی لگژری کا نام نہیں تھا، یہ ہر انسان کا حق بن چکا تھا۔ 2007 تک نوکیا ایک ایسی سلطنت بن چکا تھا جس کا سورج کبھی نہیں ڈھلتا تھا۔ گلوبل مارکیٹ کا 40% حصہ ان کے پاس تھا۔ ایپل، گوگل، سیمسنگ، فون کی دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نوکیا کے پاس ہر بجٹ کے لیے فون تھا، غریب کے لیے 1100 اور امیر کے لیے N سیریز۔ ان کے پاس دنیا کے بہترین انجینئرز تھے، سب سے زیادہ پیسہ تھا اور سب سے بڑھ کر ٹرسٹ تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، لیکن کامیابی اکثر انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب آپ ٹاپ پر ہوتے ہیں
तो आप नीचे देखना भूल जाते हैं। नोकिया बटन्स की दुनिया का राजा था, लेकिन दुनिया टच की तरफ जा रही थी। और यही वो मोड़ था जहां फिनलैंड के ठंडे कमरों में बैठे मैनेजर्स ने एक ऐसी गलती की जिसने उनकी कब्र खोद दी। 9 जनवरी 2007, सैन फ्रांसिस्को का एक स्टेज। स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने एक ऐसी चीज रखी जिसने नोकिया के इंजीनियर्स का मजाक उड़ा दिया। एक टच स्क्रीन। नोकिया के बोर्ड रूम में लोग हंस रहे थे। उन्हें लगा, बिना बटन्स के फोन कौन खरीदेगा, इसकी बैटरी तो एक दिन भी नहीं चलेगी। उनकी यह हंसी दरअसल उनकी तबाही की पहली गूंज थी। नोकिया की सबसे बड़ी गलती उनका एरोगेंस। वो अपने पुराने और सुस्त सैम्बियन सॉफ्टवेयर से चिपके रहे। उन्हें लगा लोग हार्डवेयर के लिए फोन लेते हैं, मगर दुनिया बदल चुकी थी। अब लोग फोन नहीं, कंप्यूटर खरीद रहे थे जो उनकी जेब में फिट आ सके। जब गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया तो सैमसंग ने मौका पहचान लिया, मगर नोकिया वो अब भी अपनी अना के पहाड़ पर बैठा था। 2011 तक नोकिया की सल्तनत जल रही थी। उनके नए सीईओ ने एक मेमो लिखा, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ बर्निंग प्लेटफॉर्म। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो एंड्रॉयड को अपनाएं या फिर डूब जाएं। और उन्होंने तीसरा रास्ता चुना जो मौत का रास्ता था, विंडोज फोन। एक ऐसा फैसला जिसने नोकिया के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। 2013 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा तो उनके सीईओ ने रोते हुए एक ऐसी बात कही जो हर बिजनेसमैन को याद रखनी चाहिए, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हम हार गए। सच तो यह है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया था। वो वक्त के साथ नहीं बदले, इसलिए वक्त ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। एक 150 साल पुरानी एम्पायर सिर्फ 5 साल में ढेर हो गई। लेकिन क्या नोकिया वाकई मर चुका है? नहीं। आज भी जब आप इंटरनेट चलाते हैं या 5G की स्पीड एंजॉय करते हैं तो पीछे वही इनविजिबल जायंट खड़ा होता है। नोकिया ने फोन्स की दुनिया तो हार दी, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में वापस चला गया जहां से उसने शुरू किया था। आज वो दुनिया का नर्वस सिस्टम चला रहा है, लेकिन अब वो किसी की जेब में नहीं, सिर्फ दुनिया के निजाम में जिंदा है। नोकिया की दास्तान हमें एक सबक सिखाती है, बी चेंज और बी चेंज्ड। अगर आप वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलते तो वक्त आपको एक मिसाल बना देता है। नोकिया ने कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ कुछ नया नहीं किया था। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रुक जाना ही मौत है। सवाल ये नहीं कि नोकिया क्यों गिरा, सवाल ये है कि आज जो जायंट्स राज कर रहे हैं, क्या वो नोकिया की इस कहानी से कुछ सीख रहे हैं या फिर अगला चैप्टर उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा।